السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک اللہ کا قانون ہے کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ حق جو ہوتا ہے نا، حق، اس کے آگے پیچھے مخالفین بہت ہوتے ہیں۔ جیسے پھول ہے تو کانٹوں کے درمیان رہے گا۔ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ ہر جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب حالات آئے، کوئی مناسب حال نہیں ہے۔ خاندان مخالف، چچا مخالف، ماحول مخالف۔ پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ عام طور سے بچے کی تربیت جو ہے باپ کرتا ہے۔ ماں جو ہے یہ بیوہ ہو چکی تھی، کوئی پرسان حال نہیں۔ لیکن یہود نصارہ جو ہے یہ کتابوں کے ماہر تھے، تورات اور انجیل کے یہ لوگ بہت ماہر تھے۔ اب یہ بگڑ گیا معاملہ ان لوگوں کا کہ اب یہ جو ہے ان کے وہاں تورات انجیل کی وہ ترتیب رہی نہیں، بلکہ بھول بھال گئے، عیاشی میں پڑ گئے، اور وہ چیز ان کی جو روحانیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اسلام میں روحانیت باقی ہے، الحمدللہ ہمارا قرآن محفوظ ہے، بچے قرآن حافظ ہوتے ہیں۔ تو یہود نصارہ کو اس زمانے میں ستاروں کا علم ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں ستاروں کا علم حرام کر دیا۔ ستاروں کے کھیل کہتے ہیں، ستاروں کے کھیل، یہ ہماری شریعت نے منع کر دیا، لیکن ان کے یہاں چلتا تھا۔ ان کے یہاں دو علم چلتے تھے، ایک ستاروں والا علم، ستارہ دیکھتے تھے اور دیکھ کر جو ہے اپنا اگلا نظام طے کرتے تھے ان لوگ، اور ایک تیل والا علم۔ تیل آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کے یہاں تیل ہوتا ہے، کسی کے ہونٹ پر تیل ہوتا ہے، کسی کی انگلی پر تیل ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کے گردن پر تیل ہوتا ہے۔ یہ علم تھا اس زمانے میں، جو ہماری شریعت نے اسے منسوخ کر دیا کہ ہماری شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ اس زمانے میں جو شادیاں کرتے تھے بڑے بڑے رؤساء وغیرہ، تو وہ ستاروں سے بھی مدد لیتے تھے اور تیل سے بھی مدد لیتے تھے۔ جس لڑکی سے شادی کرنی ہے تو اس کو دیکھتے تھے کہ اس کے تیل کہاں کہاں ہے، گھٹنے پر ہے، انگلی پر ہے، ہونٹ پر ہے، نیچے کے ہونٹ پر ہے، اوپر کے ہونٹ پر ہے۔ پھر اس سے وہ اپنا ریشو مقرر کرتے تھے، شہزادے جو ہوتے تھے وہ۔ ایک علم تھا یہ۔ میں نے ایک مرتبہ مدراس کے اجتماع میں تفصیل سے اسے بیان کیا تھا کہ تیلوں کا علم کیا ہے، تو میرے ساتھ ایک خادم رہتا تھا، امتیاز منتور والا، وہ میرے ساتھ حرم میں اگر سب جگہ رہتا تھا، تو میں نے جب یہ بیان کیا تو میرے پیچھے پڑ گیا۔ میرا یہاں کے لیے کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا یار تو میں نے اس سے نکال ہی دیا کہ تو میں نے بیان کر دیا، ہر چیز تجھے تنہائی میں تھوڑی بتاؤں گا میں۔ تو تیل والا علم ان لوگوں کے یہاں ہوتا تھا۔ سر پر تیل ہو تو کیا مطلب، کان پر تیل ہو تو کیا مطلب، وہ ان کا استخارہ ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں استخارہ ہوتا ہے نا، شادی کرو تو استخارہ کرو، مشورہ کرو، ما خاب من استخار ما ندم من استشار۔ تو ستاروں کے علم سے وہ یہود نصارہ نے یہ بات طے کی تھی کہ نبی آخر الزمان جو آنے والا ہے وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا۔ ان کے بڑے بڑے پادری، یہ بچے نے جو نعت پڑھی، اس پر مجھے مضمون یاد آیا۔ مجھے تو اور کچھ سنانا تھا، لیکن میں نے کہا حضور کی سیرت ہی سنا دوں، جو نعت پڑھی اس پر سنا رہا ہوں۔
تو بڑے بڑے پادری جو ہوتے تھے اس زمانے میں وہ انتظار میں رہتے تھے ستاروں کو دیکھ کر. اب یہ ستارہ یہاں ہے تو اب وہ نبی کے پیدا ہونے کا وقت قریب ہے. جب بہت قریب ہو گیا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تو انہوں نے مکہ میں آ کر قیام کر لیا. یہودیوں نے, یہود نصارہ, انہوں نے مکہ میں آ کر قیام کر لیا. کیوں کہ وہ نبی یہاں پیدا ہوگا, یہاں آئے گا اور یہیں سے اس کی بات دنیا میں چلے گی. تو جب وہ یہاں آئے تو ہم کوشش کریں کہ اس کو قتل کر دیں تاکہ اس کا مذہب نہ چلے, ہمارا مذہب چلے یہود نصارہ کا. یہ ان کے ذہن میں بات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ یہود کے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ حرم میں ٹھہرے ہوئے تھے کعبے کے قریب. اس زمانے میں کوئی تصریح, کوئی ویزا کچھ ہوتی نہیں تھی. تو انہوں نے رات کو دیکھا کہ بیت اللہ کی دیواریں گری اور گر کر کھڑی ہو گئی. تو انہوں نے کہہ دیا کہ نبی جو آخر الزمان ہے پیدا ہونے والا وہ آ گیا. ابھی عبد المطلب کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ عبد المطلب تو دادا تھے نا, تو زندہ تھے, ان کو خبر پہنچی نہیں ہے کہ بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے. لیکن یہودی نے اعلان کر دیا جو نبی آخر الزمان آنے والا ہے وہ آج رات میں پیدا ہو گیا. اعلان کیا. عبد المطلب آئے تو عبد المطلب کے یہاں بھی حضرت حمزہ پیدا ہوئے. 2 لڑکیاں تھیں مدینہ میں خوبصورت مکہ میں. ایک کا نام آمنہ تھا, ایک کا نام حالہ تھا. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹا آپ کا نکاح میں کرانا چاہتا ہوں, 2 لڑکیاں ہیں, 2 لڑکیوں میں سے تم جسے چاہو پسند کر لو. تو پورا خاندان مل کر وہ 2 لڑکیوں کے پاس لے گئے, آمنہ اور حالہ. تو عبداللہ سے پوچھا بھائی 2 لڑکیاں ہیں, کون سی لڑکی تمہیں پسند ہے؟ تو عبداللہ نے کہا مجھے آمنہ پسند ہے. آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا. اب حالہ رہ گئی تو عبد المطلب نے کہا میرا نکاح حالہ کے ساتھ کرا دو. ایک ہی بیٹھک میں باپ اور بیٹے نے نکاح کیا. مومن واس میں ایسا ہوتا ہے بھائی, مار مار کے بھگا دیں گے. ایک ہی بیٹھک میں دونوں کا نکاح ہوا. آمنہ کی بھی رخصتی ہوئی اور حالہ کی بھی رخصتی ہوئی. تو آمنہ کے پیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حالہ کے پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. یہ ہے تاریخ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ جو ہے یہ رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھائی بھی تھے اور ہم عمر تھے, ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. وہی تو وہاں بھی وہ پیدا ہوئے, یہاں یہ پیدا ہوئے. تو عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا ہے آمنہ کو. تو عبد المطلب بھاگے بھاگے آئے دیکھنے کے لیے. بیٹا آیا, بیٹا آیا, بیٹا آیا, بیٹا آیا. یہ تو پتہ نہیں ہے کہ آگے چل کے نبی بنیں گے. ایک جملہ یاد رکھنا پورے بیان کا خلاصہ, حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حالانکہ اللہ چاہتے تو اللہ کشمیر میں پیدا کر سکتے تھے, بہت مال دے دیتے, بہت کھانا دے دیتے, کچھ نہیں. اب اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی. تو مکہ کے بچے جو ہوتے تھے یہ طائف والے لے جاتے تھے سال کے لیے, سال سوا سال لے جاتے تھے, اور لے جا کر وہاں ان کی تربیت کرتے تھے. وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی, جیسا ہمارے پالنپور کی آب و ہوا بہت اچھی. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہجرت کرنی ہے, کیا کرے تو میں 2 باتیں کہتا ہوں. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بعد اگر تمہیں ہجرت کرنی ہے اور اپنا مکان بنانا ہے تو ہماری برادری میں آ جاؤ. کوئی بھی گاؤں لے لو,
اتنی اچھی برادری ہے, اتنی اچھی زمین ہے ہماری, امریکہ ہو, سوئٹزرلینڈ ہو, میں نے کہا سب پیچھے, ہمارا علاقہ سب سے آگے. میں ان کو کہتا ہوں کہ کسی کو اگر ہجرت کرنے کے آدمی ہجرت کرتا ہے تو میں نے کہا تو ہمارے علاقے میں کوئی بھی گاؤں لے لو, کاکو سے لے لو, میتا لے لو, بھاگل لے لو, مومنواس لے لو, آپ کو ہر جگہ خیری خیر ملے گی. ویسے قبضے تو ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی, آپ سمجھے نا, اچھے برے ہر جگہ, لیکن یہ ہمارا جو ماحول ہے ہماری برادری کا, یہ ماحول بہت پاک صاف ستھرا. تو اس وقت پہلے طائف لے جاتے تھے لوگ, تو ماں کو فکر ہوا کہ بھائی یہاں میرا بچہ پیدا ہوا ہے, اب میرے بچے کو کون لے گا؟ مالدار گھرانے پڑے ہیں یہاں مکہ میں تو غریب ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ماں نے بہت خوشی کا اظہار کیا, اور روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بدل کر, اور بچپن میں جیسے سرما یا کاجل لگاتے ہیں بچوں کو, وہ لگا کر حضرت آمنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لٹا دیتی تھی, گھر کے باہر چارپائی پر. اور حضور جو ہے بچپن میں جیسے آدمی کھیلتا ہے جیسے حضور کھیلتے رہتے تھے, اور لٹانے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی طائف سے کوئی آئے تو یہاں سے گزرے گا, کعبہ کے قریب ان کا مقام تھا, تو بچے کو بھی دیکھے گا, جب بچے کو دیکھے گا تو پوچھے گا بھائی بچہ کس کا ہے, تو ذرا بات کرنے میں مجھے مدد ملے گی, اور میرے بچے کو وہ لے جائیں گے طائف, وہاں جا کر قبیلے بنی سعد میں جا کر بچے کی میری پرورش کریں گے. یہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی. تو لوگ آتے, قافلے آتے, حضرت آمنہ بیٹھی رہتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہتے, کھیلتے رہتے, تو پوچھتے تھے بھائی کس کا بچہ ہے؟ ہم نے کہتے تھے کہ میرا ہے. اس کا باپ کہاں ہے؟ معاملہ کرنا ہو تو باپ سے کیا جاتا ہے, پیسے کا حساب کتاب. میں اس کا باپ کا تو انتقال ہو چکا, اچھا یتیم ہے. تو لوگ ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹتے, یتیم ہے, باپ نہیں ہے, ہمیں کیا بھاؤ ملے گا, کوئی ریٹ نہیں ملے گا, پیسہ نہیں ملے گا, ہم چھوڑ کے چلے جاتے. عبد المطلب یہ بہت ٹینشن میں رہتے تھے, اور روزانہ رات کو آ کر پوچھتے تھے بیٹا آج کوئی آیا؟ سمجھ گئے کوئی آیا کا مطلب؟ یعنی کوئی آدمی آیا ہو جو لے جانے کی بات کرے, کوئی آیا؟ تب آمنہ روتے ہوئے کہتی تھی کہ ابا کوئی بھی نہیں آیا ہے. میں چلے گا. تب آمنہ کہتی تھی کہ ابا کوئی نہیں آیا. اتنے میں حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی, پوچھا. تب آمنہ نے کہا بھی یہ یتیم ہے. تو شوہر نے اور حلیمہ نے دونوں نے مشورہ کیا بھی بچہ تو یتیم ہے, اب اس کو لے جا کر کیا کریں گے, خود اپنے پیٹ سے ایک بچہ ہے, اپنے کو تو مالدار گھرانے کا بچہ ملے, پیسہ بھی ملے اور کام بھی ہو. نہیں لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت حلیمہ دیکھتی رہی, کتابوں میں حضرت آمنہ دیکھتی رہی, کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر صرف انکار کر کے چلا جاتا تو حضرت آمنہ یوں دیکھتی رہتی کہ شاید واپس آئے. حضرت آمنہ دیکھتی رہتی کہ شاید واپس آئے. تو جب اوجھل ہو جاتے تو حضرت آمنہ جو ہے مایوس ہو جاتی کہ وہ نہیں آئے گا. تو حضرت حلیمہ نے انکار کر دیا, باپ نہیں ہے تو ہمیں تو کیا پیسہ ملے گا, کچھ دادا ہے, دادا کیا پیسہ دے گا, چچا ہے, چچا کیا پیسہ دیں گے, اصل تو باپ ہے. پورے مکہ کا چکر لگایا حلیمہ نے کہ بچہ ملے. ان کو کسی نے بچہ دیا نہیں, کیوں کہ ان کے پیٹ سے بچہ تھا. تو مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے بچے کا کیا خیال رکھے گی, اس کا خود بچہ ہے. تو ان کو کسی نے بچہ دیا نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اٹھایا نہیں. تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ قبیلے بنی سعد واپس جانا, خالی ہاتھ واپس جانا, یہ تو بدفالی ہے, اچھا نہیں ہے. چلو بھائی یتیم بچہ ہی لے لو.
یہ مشورہ کیا، یہ مشورہ کر جو ہے واپس آئے. کتابوں میں لکھا ہے جب واپس آئے تو اتفاق سے عبد المطلب بھی موجود تھے. عبد المطلب زیادہ رہتے نہیں تھے، ان کا مکان الگ تھا دادا کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا مکان الگ تھا، لیکن دیکھتے تو عبد المطلب موجود تھے. تو عبد المطلب نے دیکھا کہ یہ پھر سے آئے ہیں، تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ لوگ کیوں آئے؟ تو ہم نے کہا یہ شاید بچے کے سلسلے میں بات کرنے آئے ہیں. یہ صرف دھیان سے سننا، کوئی سنائے گا نہیں آپ کو اتنی تفصیل سے، اور آپ کتابوں میں دیکھو گے تو آپ پڑھ بھی نہیں سکو گے، اتنی لمبی تاریخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی. میں مختصر سمجھا رہا ہوں. تو عبد المطلب ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ کر کھڑے ہو. کیا باتیں ہوتی ہیں دیکھیں. اب حلیمہ نے بات کی ہوئی بچہ ہم لے جاتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا بتاؤ. حضرت آمنہ نے کہا کہ دیکھو بھی میرے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یہ بچہ یتیم ہے، یہ میرا چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں آپ کو ایک روٹی ملے گی جو کی، 10-15 کھجور کے دانے ملیں گے، زمزم کا پانی ملے گا، اور کچھ نہیں. آپ کو لے جانا ہو تو لے جاؤ، نہ لے جانا ہو تو کچھ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ باتیں سن رہے ہیں جیسے بچہ سنتا ہے، اور ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں بچپنے میں. تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اچھا بھی چلو کچھ ملے نہ ملے لے تو لو، دیکھیں گے، خالی آج تو واپس جائے. اچھا، جو قافلہ قبیلے بنی سعد سے آیا تھا وہ سارا قافلہ بچے لے لے کر بھاؤ کر کے نوٹیں لے لے کر روانہ ہو گیا. اس زمانے میں معاملہ ہوتا تھا بس کیش معاملہ ہوتا تھا. 1 سال تمہارا بچہ رکھیں گے لیکن پیسہ کیش دو، 1 سال کے بعد نہیں، ابھی پیمنٹ کرو. تو اپنے بچے کے لیے ہم لوگ پیمنٹ کر دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیمنٹ کرتے تھے، ترتیب تھی. عبد المطلب جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. عبد المطلب کو جب پتا چلا کہ معاملہ کچھ قابو میں آ رہا ہے، عبد المطلب خود آ گئے. عبد المطلب کا آنا بہت بڑی چیز ہوتی تھی، کیونکہ رؤسائے قریش میں شمار ہوتے تھے. عبد المطلب سارا مکہ جو ہے ان کی بات مانتا تھا. اتنے مالدار نہیں تھے لیکن ان کی بات میں وجاہت تھی. مکہ میں ایک اعلان کر دے تو کوئی ان کے اعلان کے خلاف سے کام نہیں کر سکتا. ابو جہل، ابو لہب یہ سب جھیکتے تھے. یہ آگے جب یہ آئے تو حلیمہ نے ان کے شوہر نے کہا کہ یہ بڑے میاں بھی آ گئے. بے بڑے میاں کون؟ پوچھا آمنہ سے. یہ کہا اس کے دادا ہے. اچھا اچھا اچھا. اب بات چیت شروع ہوئی تو عبد المطلب نے کہا دیکھو بھی معاملہ کلیئر ہونا چاہیے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آمنے کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو جو ہے بچے کو لے جانا ہے تو لے جاؤ. میں دادا ہوں، میرے لڑکے ہیں سر، اب میں ان کو کہوں گا کچھ جمع کر کے چندہ کر کے اس بچے کی فیس بھر لیں گے. یہ اسکول کی فیس ہوتی ہے نا، الحمد معاوض ہے نا، اسکول کی فیس ہوتی ہے نا، وہ بچے ہمارے میرے بیٹے ہیں وہ جمع کر کے فیس دے دیں گے آپ کو. لیکن کوئی بات کہے نہیں کتنا دیں گے کیا کریں گے، یہ کوئی بات کہے نہیں. بہت اچھا، لاؤ بچے کے کپڑے لاؤ، یہ لاؤ. عبد المطلب کھڑے ہیں، حضرت آمنہ بھی کھڑی ہیں اور خوشی کے آنسو ہیں. آنسو تین رونا، آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک غم کا رونا کہ آج میں غم میں رو، اور ایک خوشی کا رونا کہ آج میں خوشی میں روتا ہے. اور تیسرا آنسو ہوتا ہے کہ جب اللہ کی کوئی خاص مدد آ جائے. بہت پرانی لڑائی تھی، منٹوں میں ختم ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اس پر رونا، روتے. ہمارے یہاں مکہ مکرمہ میں 2 قبیلے ہیں. ایک قبیلے بنی لہیان، بڑا قبیلہ ہے، تو ان کے آپس میں بہت پرانی لڑائیاں تھیں. اور لڑائیاں کی زمینوں کی سردار ہے نا سب. تو یہ لوگ جو ہمارے ساتھ حج کرتے ہیں، وہ ہمیں حج کراتے ہیں قبیلے بنی لہیان.
تو یہ مینا میں ایک مرتبہ یہ قبیلے بنی لاہیان جو آپس میں لڑنے لگے سب، ان کی عورتیں ان کے بچے سب عورتیں بھی میدان میں آ گئی، اور عرب عورتیں میدان میں آ گئی، عرب مرد میدان میں آ گئے، عرفات سے آئے مزدلفہ کر کے، اور جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو گئی۔ ایک تھا ابراہیم لہیانی اور ایک تھا علی لہیانی، میں اپنے خیمے میں تھا اور دونوں کی جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے باہر۔ تو ابراہیم لہیانی نے کہا اے علی یاد رکھنا شیطان کو تن کر مارنا ہے، میں شیطان کو تن کر نہیں ماروں گا، تجھے تن کر ماروں گا، تو بڑا شیطان ہے۔ تو بڑا شیطان ہے، تو اس نے کہا میں شیطان، دوسرے نے کہا میں شیطان کو بھی ماروں گا اور تجھ کو بھی ماروں گا۔ تو ہم نے صلح کرائی، ہم نے آپس میں صلح کرائی، میں نے کہا یہ کیا فائدہ، زمین کتنے دن رہے گی تمہارے پاس، اب صلح کرو۔ صلح کر کے جو ان کی صلح ہوگی۔ اب میں نے کہا بھی کیا کرنا ہے زمین کا بتاؤ، یہ تو انہوں نے کہا یہ زمین آپ کو ہدیہ مجھے۔ ارے مکہ کی زمین میں کیا کروں گا بھائی، رتن پور میں تو پالنپور میں تو کوئی سمجھ بھی آتی ہے، مکہ میں کیا کریں گے ہمیں مکہ کی زمین کیا کہنا، وہاں بہت سارے قیمتی ہو کچھ بھی ہو، یہاں کی زمین تو کون دیکھے گا، اپنے علاقے میں ہونی چاہیے چیز۔ خیر لڑائی بڑائی سب ختم ہو گئی، عورتیں جو ہے وہ بھی آ گئی، سگنیچر ہو گئے، یہ ہو گئے، سب نے جو ہے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا، اور پھر وہ لوگ روئے۔ وہ رونا جو ہے یہ بڑا 100 سال سے خاندان میں لڑائی چل رہی تھی اور مینا میں اللہ نے منٹوں میں حل کروا دیا، یہ رونا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے جانے لگے تو آمنا خوشی میں رونا، تو میرے بچے کو تو کوئی لے جانے والا تھا ہی، لے لیا حلیمہ نے۔ اب حلیمہ نے جو لے کر اپنی اٹھنی پر بیٹھی تو اس زمانے کا قانون تھا کہ ماں جو لے کے جانے والی ہے وہ پہلے جو ہے اپنی چھاتی سے دودھ پلائے اور سارا مکہ دیکھے کہ ہاں اس نے دودھ پیا پچھلا روز، تو سمجھ لو کہ معاملہ پکا ہو گیا، مطلب کہ بچہ دودھ پیے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی اور حلیمہ نے جو چھاتی حضور کے منہ میں رکھی، حضور نے دودھ پیا ہی، چھاتی دیکھی حضور ہی منہ موڑ لیتے، چھاتی دیکھی حضور ہی منہ موڑ لیتے۔ عبد المطلب کہتے تھے کہ میں تو ٹینشن میں آ گیا، یہاں تک تو معاملہ پہنچا لیکن یہ دودھ نہیں پیتا، جب دودھ نہیں پیتا تو بھیجنے سے فائدہ کیا۔ تو عبد المطلب نے خود نے کہا کہ میں ایک چھاتی مت دو، دوسری چھاتی دو، دوسری چھاتی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑ پینا شروع کر دیا، دنیا میں آتے ہی انصاف قائم کر دیا، ایک چھاتی میرے لیے ہے، ایک چھاتی میرے رضائی بھائی کے لیے، یہ پہلا انصاف تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے روانہ ہوئی، ماں دیکھتے رہی، عبد المطلب بھی دیکھتے رہے، خوش ہو گئے، بچہ جا رہا ہے، بچہ جا رہا ہے۔ ماں نے جو کپڑے تھے بچپن کے اندر وہ کپڑے بھی دے دیے حلیمہ کو۔ اب ماں تو اکیلی رہے گی اور عبد المطلب وہاں ہے، حضرت حمزہ پیدا ہو چکے ہیں۔ آخر تک جب تک جو ہے نگاہ پڑی رہی، ماں جو ہے وہ کھڑی کھڑی دیکھتی رہی۔ اچھا وہ قافلہ جو روانہ ہوا تھا وہ تو جلدی جلدی پیسے ملے تھے ان کو، اور ان کی اٹھنی تو بہت کمزور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی تو اٹھنی کا تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے، اٹھنی مضبوط ہو گئی۔ حلیمہ نے کہا مانو نہ، اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے مانو نہ مانو ہمیں تو برکتی بچہ ملا ہے، برکتی بچہ ملا ہے۔ سارے قافلے والوں سے پہلے یہ لوگ قبیلے بنی سعد پہنچ گئے، سب قافلے والے پیچھے۔ تو قافلے والے نے کہا مانو نہ مانو حلیمہ کو کوئی برکتی بچہ ملا ہے، کوئی برکتی بچہ ملا ہے۔ اچھا وہاں جب گئے تو وہاں قحط سالی تھی، پورے گاؤں میں قحط سالی، حضرت حلیمہ کی بکریاں جنگل میں جاتی، گھاس اگ جاتی، بکریاں
گھاس کھاتی واپس آتی تو پورا گاؤں والے اپنے بکریوں کو وہاں بھیجتے تھے چرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سوا سال کی ہوئی, حویلی بنی سال سوا سال کا ایگریمنٹ ہوتا تھا. وہ ایگریمنٹ جب پورا ہوا تو حضرت حلیمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی. سال کی عمر تھی, سوا سال کی عمر تھی. روٹی کا ٹکڑا حضور کے ہاتھ میں تھا. اس زمانے کی ترتیب تھی, جب بچے کو واپس کرتے تھے تو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیتے تھے, بچہ تھوڑا تھوڑا کھا لے. پتہ چلا عبد المطلب کو, حضرت عباس کو, ابو طالب کو, گھر والوں کو, بھی بھتیجا آیا ہے, پوتا آیا ہے, پوتا آیا ہے, سب آ گئے. سب آنے کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا ماں کو اور کہا لو بھی یہ تمہاری امانت, یہ بچہ نے اب کھانا پینا شروع کر دیا ہے. یہ تو آمنہ نے کہا بھائی میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں, سب کے سامنے کہا ایک ریکویسٹ کرتی ہوں, وہ یہ کہ مکہ مکرمہ کے اندر ڈائریا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے, بہت بچے مر رہے ہیں, تو میری درخواست ہے کہ میرے بچے کو پھر واپس لے جاؤ, یہاں تک کہ یہاں کی بیماری وغیرہ ٹھیک ہو جائے. تو حلیمہ نے کہا بہت اچھا, اس بچے کی برکت سے جو روزی مل رہی ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے حضور کو لیا, سینے سے لگایا, پیار کیا, عبد المطلب نے پیار کیا, چچاؤں نے پیار کیا, اور ایک رات میں حضور کو گھر میں نہیں رکھا, بیماری پھیلی ہوئی تھی, مر جائے گا بچہ, واپس لے دیا کہ واپس لے جاؤ, جب یہاں کی بیماری ختم ہو جائے گی پھر ہم خبر کریں گے, پھر بچے کو بھیجنا ہے یہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ تو نہیں کرتے تھے اپنے بچے کا, اپنے بچپنے کا, لیکن قبیلے بنی سعد میں کچھ قصے ہوئے حضور کے ساتھ بچپنے میں, وہ حضور کو یاد تھے. تو نبوت ملنے کے بعد بھی کبھی کبھی عائشہ کے سامنے اپنی بچپنے کی باتیں حضور کرتے تھے, یہ مجھے یاد ہے, یہ مجھے یاد ہے, یہ مجھے یاد ہے, ایسا کہتے تھے, حدیث میں آتا ہے. اب وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد پورا قبیلہ خوش ہو گیا, یہ بچہ تو بہت برکتی ہے, میں اس کی برکت سے روزی مل رہی ہے, ہمیں بچے کو رکھو. تو اب آپ کی عمر 3 سال کی ہوئی, 3.5 سال کی ہوئی, تو 3 سال 3.5 سال کی عمر میں بچہ دوڑنے لگتا ہے, کچھ کام کرتا ہے. چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا, چھوٹے بچے 3-4 سال 4 سال کے بچے جو بھاگتے ہیں, کرتے ہیں, دادا یہ لاؤں, دادا یہ لاؤں, دادا یہ پکڑو, گرم روٹی لا کے دے گا, یہ دے گا. تو آپ نے بھی کھیلنا شروع کر دیا, آپ کو پتا نہیں تھا میں یتیم ہوں. اتنا پتا تھا کہ میں میرے گاؤں میں نہیں ہوں, میں کسی اور جگہ ہوں. تو ایک مرتبہ حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ, اچھا روزانہ کا معمول تھا حضرت حلیمہ کا, جب بچے کھیلنے کے لیے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتی تھی, کپڑے بدل کر, روٹی دے کر, انگور دے کر, وہاں انگور بہت ہوتے ہیں, انگور دے کر لے جاؤ بچوں کے ساتھ کھیلو کودو. تو وہ تو روزانہ جاتے تھے پابندی کے ساتھ, اور کھیلتے کودتے, اور شام کے وقت میں واپس آ جاتے تھے. آج کی عمر 3.5 سال کی تھی یا 4 سال کی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائیوں کے ساتھ گئے, وہاں جب جا کر کھیلنے لگے اور بکریاں جو ہے وہ چل رہی تھی, اچانک آسمان سے فرشتے آئے اور سب بچوں کے درمیان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اچکا, اور اسے کرے پہاڑی پہ لے گئے. اب سارے یہ دیکھ رہے ہیں, ارے ہمارا بھائی قریشی, حضور کو محمد نہیں کہتے تھے وہ لوگ, قریشی بھائی, اخونا قریشی, اخونا قریشی, اخونا قریشی. سب نے دیکھا کہ ہمارے قریشی بھائی کو کچھ لوگ آسمان سے آئے ہیں اور انہیں لے گئے اٹھا کر, اور پہاڑ پر لے گئے, اور پہاڑ پر لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا, آپ کا کرتا جو ہے وہ نکالا, اور آپ کا دل کا آپریشن کیا, کچھ چیزیں نکالی, کچھ چیزیں رکھی. 3 ساڑھے 3 سال کی عمر تھی آپ کی.
جب انہوں نے خون نکلتے دیکھا بھائیوں نے تو گھبرائے، گھبرا کر فوراً قبیلے بنی سعد میں اخونا قریشی مات، اخونا قریشی مات، ہمارا قریشی بھائی مر گیا، ہمارا قریشی بھائی مر گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر فرشتوں نے ہاتھ رکھ دیا. پٹی رکھتے ہیں کوئی بھی دیکھے نہیں، بندہ خون دیکھے گا تو بچہ پریشان ہو جائے گا. حضور کو کچھ پتا نہیں، کچھ نکالا، کچھ رکھا، کچھ کیا، اور کچھ کرا کر جو حضور کو اٹھایا، اور حضور کو اٹھا کر جو ہے پہاڑ کے نیچے جہاں سے اٹھایا تھا حضور کو وہاں کھڑا کر دیا، اور یہ فرشتے چلے. اور وہاں قبیلے بنی سعد میں اعلان ہو گیا اخونا قریشی مات، اخونا قریشی مات، ہمارا قریشی بھائی مر گیا، مر گیا، مر گیا. پورا قبیلہ جو بھاگا بھاگا آیا، اس لیے کہ یہ تو بغیر بکریاں لیے گئے تھے بھائی لوگ. جب بھاگا بھاگا آیا تو کتابوں میں لکھا ہے بکریاں جو ہے وہ نیچے منہ کیے ہوئے رو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہوئے، سہمے ہوئے کھڑے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا، اور حضور اکیلے تھے، چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ میرے بھائی تو کہ ہے نہیں، میں کیسے جاؤں گاؤں میں. اور بکریاں رو رہی تھی، اور پورا گاؤں جو ہے وہ امڑ کر آیا. تو حضرت حلیمہ آگے آگئی تھی. جب حضرت حلیمہ کو دیکھا تو حضور جو ہے ایک دم سے دوڑے، ایسا دوڑے کہ لڑک کر گر گئے. وہ ڈر کے مارے دوڑے تھے، ڈر کھا کے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے. حضرت حلیمہ بھی دوڑ کر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا. تو حضور ایک ہی جملہ کہتے تھے ان لی وجع ہونا، ان لی وجع ہونا، ان لی وجع ہونا. امی مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. دل کا آپریشن ہوا تھا، ہاڑ کا، کوئی چیز رکھی، کوئی چیز نکالی. ان لی وجع ہونا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جو ہے فوراً حضور کو گھر میں لائے، غسل وغیرہ کروایا، کپڑے بدلے، دودھ وغیرہ پلایا، کھانا کھایا. لیکن رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھ جاتے تھے، اور وہ لوگ آ گئے، وہ لوگ آ گئے، بھائی فرشتے وہ آ گئے، پھر آ گئے. تو قبیلہ بنی سعد والے کہتے تھے ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا. نہیں اماں مجھے دکھائی دے رہے، وہ لوگ آئے، جنہوں نے میرا آپریشن کیا تھا وہ آ گئے، آ گئے، آ گئے. تو حضرت حلیمہ نے اپنے رشتہ داروں سے سب سے مشورہ کیا کہ کیا کریں. معاملہ ایسا تھا کہ حضور سوتے نہیں تھے، جب حضور ڈر کے مارے جب سوتے نہیں تھے تو حلیمہ بھی نہیں سوتی تھی. تو سارے گاؤں والوں نے مل کر مشورہ کیا بے حلیمہ تو مر جائے گی، پتہ نہیں بچہ جیے گا یا نہیں جیے گا، مرے گا رہے گا کچھ پتہ نہیں، لیکن معاملہ ہوا ہے اس کے ساتھ، تو مر جائے گی. ایک کام کر، دو راتیں اس کے گھر، دو راتیں اس کے گھر، دو راتیں اس کے گھر. آپ سمجھ گئے؟ تقسیم کر دیا. لیکن حضرت حلیمہ کہتی تھی میرے دل میں سکون نہیں، چین نہیں. میں نے میرے شوہر سے مشورہ کیا بے کام کرو، اس بچے کو لے کر اپن مدینہ مکہ چلے جاتے ہیں، ماں کو سونپ دیں گے یہ بچہ. پتہ نہیں، اور خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو گیا تو مکہ والے ہمیں بچے نہیں دیں گے، ہماری تجارت بھی ختم ہو جائے گی کہ تمہارے یہاں تو بچے مرتے ہیں. اب مکہ مکرمہ کا سفر کیا، 4 سال کی عمر تھی. 4 سال کی عمر جب تھی، جب وہاں گئے تھے 4 سال کی عمر میں تو بچہ، ماں نے دیکھا تو ماں بھی خوش ہو گئی، ارے واہ واہ میرا بیٹا تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا، بہت چنگا ہو گیا. لیکن اتفاق سے جب آپ دوسری مرتبہ مکہ آئے ہیں اس وقت میرے ڈائریا کی بیماری تھی. یہ اتفاق تھا. تو حضرت آمنہ نے کہا میرے بچے کو لے جاؤ، تو حلیمہ نے کہا اب ہم نہیں لے جائیں گے. یہ قصہ ہوا ہے ہمارے یہاں، ہم ڈر رہے ہیں. تو حضرت آمنہ نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، میرے بچہ جب پیدا ہو رہا تھا تو میں ستاروں کو دیکھ رہی تھی، ستارے بھی جھک رہے تھے. عبد المطلب آ گئے، بیٹا کیا ہوا ہے کہ محمد تو آ گئے، بیماری ہے کیا کرے. عبد المطلب نے کہا بیٹا تم ٹینشن مت لو، 1-2 دن کے اندر تم لوگوں کا میں نظام بناتا ہوں مدینہ جانے کا.
تو عبد المطلب نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ دیکھو بھائی بچے مر رہے ہیں، میں میرے پوتے کو بھیج رہا ہوں مدینہ منورہ، تو تم لوگ جو ہے اگر اپنے بچوں کو بھیجنا چاہو تو تم بھی بھیج دو، سب کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، ٹکٹ کا خرچہ میں دوں گا، کھانے کا خرچہ میں دوں گا، مدینہ منورہ ٹھہرنے کا خرچہ میرا، ہوٹل کا، تم جو ہے تم بھی جاؤ۔ تو بہت بچے کھڑے ہو گئے، بہت لوگ کھڑے ہو گئے۔ عبد المطلب نے جماعت بنائی اور جماعت بنا کر سب کو بھیج دیا۔ عبد المطلب کی ماں جو تھی سلمہ، اس کا نام تھا سلمہ، یہ مدینہ کی تھی۔ عبد المطلب کی والدہ جو تھی یہ مدینہ منورہ کی تھی۔ باب السلام آج تو جب بڑا دروازہ شمار ہوتا ہے وہیں پر ان کا مکان تھا سلمہ کا، اور کس طریقے سے سلمہ سے نکاح ہوا وہ لمبی تفصیل ہے، دوسری مرتبہ اللہ تمہارے یہاں جب لائے گا نواوا سے یا مومنوا سے آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو 9 بجے مضمون پورا کرنا ہے۔ باہر سب کو بھیجا اپنے خرچے سے، اور مدینہ والوں سے کہہ دیا کہ میں دیکھو جتنا خرچہ ہو میں دوں گا، اور قافلے والوں سے کہا یہاں سے بیماری جب ختم ہوگی قاصد آئے گا اس کے ساتھ تم واپس آ جانا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا 4 سال کی عمر میں مدینہ کا، مدینہ منورہ کی۔ وہاں کی آب و ہوا حضور کو بہت اچھی لگی، بچپن کی آب و ہوا مدینہ منورہ کی، کھیلتے تھے کودتے تھے۔ عبد المطلب نے خط بھیجا کہ اب یہاں سے بیماری ختم ہو گئی، آمنہ حضرت آمنہ بھی گئی تھی کہ آمنہ اب یہ محمد کو لے کے آ جاؤ۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کی قبر مدینہ میں اور والدہ کی قبر ابوا میں۔ یہ حضور کا اللہ کی نبوت تھی تو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد کی قبر پر بھی جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں اب تک ان کی قبر محفوظ کی ہے وہ حکومت، یہ حضور کے والد کی قبر بھی ہے، اور ابوا والدہ کی قبر۔ جو آپ نے اعلان کیا کہ بھائی آ جاؤ تو سارا کا سارا قافلہ مدینہ سے چلا مکہ کی طرف۔ ابوا میں آ کر ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ خود فرماتے تھے انی کنت ابن 50، میری 5 سال کی عمر تھی جب میری ماں کا انتقال ہوا ہے۔ تو مقام ابوا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، سارا قافلہ رک گیا، اور پھر حضور کی ماں کا انتقال ہوا، قبر کھودی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دفن کرنے کے لیے جب لٹانے لگے تو حضور بھی چھلانگ لگا دے قبر میں چلے گئے۔ کہا میں بھی میری ماں کے ساتھ سوؤں گا۔ ام ہانی تھی، ام ہانی نہیں، ام ایمن تھی، انہوں نے حضور کو نکالا قبر سے۔ یہ کہا بیٹا تیری ماتا کا انتقال ہو گیا۔ ام ایمن نے نکالا، اور ام ایمن نے نکال کر جو ہے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، اور قبر جو ہے اسے پاٹنے لگے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک وہ قبر سے اجل نہیں ہوئے حضور مڑ مڑ کے دیکھتے تھے ماں کی قبر کو، مڑ مڑ کے۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جب حضور کا حجۃ الوداع ہوا تو آپ نے ایک منزل مقام ابوا میں ٹھہرنے کی بھی کہی۔ ایک رات ہم مقام ابوا میں ٹھہریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہوا ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تو منزل ہوئے تو میں نے 10 یا 12 پارٹ جو ہے مکہ مکرمہ سے ریکارڈ کرائے تھے۔ بعد میں جو عرفات کا میدان آ گیا تو آگے نہیں بڑھ سکے ہم۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابوا میں قیام کیا پوری رات، اور پوری رات دعا مانگتے رہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ام ایمن حضور کے چہرے کو یوں دباتی اور حضور یوں مڑ کے دیکھتے ماں کی قبر کو۔ مکہ میں اعلان ہو چکا تھا تو محمد آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے، آمنہ آ رہی ہے، آمنہ آ رہی ہے۔ تو استقبال میں مسجد تنعیم پر یہ عبد المطلب، ابو طالب، حضرت عباس، جو بھی حضور کے چچا تھے رشتہ دار تھے وہ سارے کے سارے آئے۔ عبد المطلب کو اتنی خوشی اتنی خوشی اتنی خوشی
کہ عبد المطلب نے حضور کا جو مکان کا کمرہ حضرت آمنہ کا اس کا رنگ کیا، روغن کیا، بستر تیار کیا، آمنہ کے لیے الگ، حضور کے لیے الگ، اچھی چادر بچھائی، پوتا آ رہا ہے، پیارا پوتا، بہت شاندار طریقے سے استقبال اس دور کے اعتبار سے. اور کہہ دیا خالہ کو، ان کی بیوی تھی نا، کیا دیکھو تو محمد کا وہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، آمنہ آ رہی ہے، وہ تم جو ہے پورا کمرہ ٹھیک ٹھاک کرو، پانی وغیرہ اناج وغیرہ بالکل تکلیف نہ ہو. اور استقبال کے لیے خوشی میں نکلے عبد المطلب جب نکلے تو پورا مکہ نکلا. تنیم نے پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ام ایمن کے ہاتھ میں، تو عبد المطلب کو بہت غصہ آیا. ام ایمن نے کیوں پکڑا؟ یہ باندھی تھی، میرا بیٹا باندھی اٹھائے، آمنہ کہاں ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، آمنہ کا انتقال ہو چکا ہے کہنے کی. اور عبد المطلب خفا ہو رہے تھے، بھائی میرا بیٹا ماں کے پاس ہونا چاہیے، ماں اٹھائے، باندھی کیوں اٹھائے؟ ان کا مزاج تھا، شاہانہ مزاج. تو کسی نے کان میں کہا کہ آمنہ کا انتقال ہو چکا ہے. اس پر جو ہے یہ بالکل کرنٹ لگا عبد المطلب، اور ام ایمن کے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور حضور کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور لے کر سیدھے وہاں کمرے پر گئے جو کمرہ تیار کیا تھا. عبد المطلب نے دروازہ وغیرہ کھولا اور ٹھیک ٹھاک کیا. حضور تو 5 سال کی عمر کے تھے، اور ساری چادریں وغیرہ جو ہے اس کو ایک طرف کر کے، اور جو بھی سامان تھا حضرت آمنہ کا وہ بھی ایک طرف کیا اور ایک طرف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے گھر پہ لے گئے. یہ فرمایا گا یہ بچہ یتیم ہو گیا، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. اور حالہ سے کہہ دیا کہ اب تم ہی جو ہے اس کی ماں ہو، تم ہی اس کے باپ ہو، خیال رکھنا اس کا. حضور ان کے ساتھ رہے. آپ کو کچھ پتا نہیں، اتنا آپ کہتے تھے، اتنا مجھے پتا ہے کہ میری ماں کو تو میں دیکھ نہیں سکا، باپ کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، ماں کو دیکھا لیکن بچپن میں دیکھا، اور پھر زیادہ میرا وقت گزرا عبد المطلب کے ساتھ. تو عبد المطلب روزانہ حرم شریف میں حضور کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے تھے. مجلس لگتی تھی جہاں آج کل ملتزم ہے، وہاں عبد المطلب کی مجلس لگتی تھی. سب لوگ آتے تھے، روسائے مکہ، روسائے طائف، مشورے کرنے کے لیے، چونکہ مکہ کے مالک یہ تھے. اور آپ فرماتے تھے سارے کے سارے مشورے کرتے، اور میں پورے کعبے کے قریب دوڑتا تھا. بچے جیسے دوڑتے ہیں نا، دوڑتا تھا. ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی اور باقاعدہ ریشمی کپڑے لگے ہوئے تھے. عبد المطلب ابھی آئے نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے دوڑتے کھیلتے کھیلتے وہاں آ کر بیٹھ گئے، اور ایسا پاؤں پھیلا کر ایسا بچے جیسے بیٹھتے. تو چچاؤں نے کہا محمد نہیں بیٹا، نہیں، دادا کی جگہ ہے، دادا کی جگہ ہے، دادا کی جگہ نہیں. حضور کو منع کیا. اتنی عبد المطلب آ گئے. عبد المطلب جب آئے تو عبد المطلب نے کہا بھی کیا کہہ رہے ہو تم کو؟ یہ تو ہم کہہ رہے تھے دادا کی جگہ ہے. یہ فرمایا کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے، میں اس کی جگہ پر بیٹھا ہوں، اصل جگہ اس کی ہے. یہ عبد المطلب نے اس وقت کہا تھا جبکہ نبوت کا کوئی خواب و خیال بھی نہیں. اچانک عبد المطلب کی طبیعت خراب ہوئی. تو آپ خود فرماتے تھے انی کنت ابن ثمانی، میری عمر 8 سال کی تھی. دادا کا جنازہ حرم شریف سے اٹھا تو آپ پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے. کہتے تھے ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. روتے ہوئے، یہ تو خود صحیح حدیثوں میں آتا ہے.
کیا کہتے تھے؟ میں روتا ہوا جاتا تھا، انی کنت ابن ثمانی، میری عمر 8 سال کی تھی۔ اور عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے جب عبد المطلب کو پتا چلا کہ میں مرنے والا ہوں تو سارے بچوں کو جمع کیا اور حضور کو اٹھایا، ہاتھ پکڑا، یہ کہا میرے دنیا سے جانے کے بعد کون کی حفاظت کرے گا اس کی؟ سارے چچاؤں نے کہا ہم۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک آدمی بولے تو ابو طالب نے کہا میں۔ تو عبد المطلب نے سب کے سامنے حضور کا ہاتھ جو ہے ابو طالب کے ہاتھ میں دیا، یہ بچہ میں تجھے سونپتا ہوں، پہلے اللہ کو سونپتا ہوں پھر تجھے سونپتا ہوں، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دادا کا انتقال ہوا، دفن کیا۔ مشرکین مکہ جو دفن کرتے ہیں، ہمارے یہاں جو بھی ایمان ہے جلاتے ہیں، ان کے یہاں جلانے کا معمول نہیں، ان کے یہاں دفن۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبی جو ابھی بنی ہوئی ہے وہ مشرکین کا قبرستان تھا۔ حضور جب وہاں پہنچے تو حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ کہا مشرکین یہاں دفن کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کام کرو، اس کے اندر سے جو تازہ لاشیں ہیں ان کو نکالو، باہر پھینکو اور زمین کو جو پاٹو اور پاٹ کر مسجد میں داخل کر لو۔ تو جو پرانا حصہ ہے مسجد نبوی کا وہ مشرکین کا قبرستان تھا، وہ ان کی عادت تھی، وہ دفن کرتے تھے۔ تو دفن کر کے جب آئے تو ابو طالب نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر گھر پہ لائے عبد المطلب۔ تب بیٹا تمہارا سامان کون سا ہے دکھاؤ۔ صاحب نے فرمایا یہ کپڑا میرا ہے، یہ چادر میری ہے۔ سمجھ گیا نا، 8 سال کی عمر میں تو بچے کو یاد رہتا ہے نا، یہ میرا ہے یہ میرا ہے۔ تو اب ابو طالب نے خود نے اٹھایا سب چیزیں، اور سب چیزیں اٹھا کر تو حضور کہنے لگے کچھ مجھے بھی دے دو، میں بھی اٹھا لوں۔ فرمایا نہیں میں اٹھا لیتا ہوں۔ ابو طالب نے خود اپنے اوپر لادا اور لے کر اپنے گھر لے جانے لگے۔ راستے میں چلتے چلتے حضور نے فرمایا ارے چچا، ارے میں بھول گیا۔ حضور فرما رہے میں بھول گیا، میرے کپڑے جو سوکھ رہے ہیں وہاں، سمجھ گئے، میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں، میں بھول گیا۔ چلو کپڑے، وہاں جا کر کپڑے لیے اور کپڑے لے کر ابو طالب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پر پہنچے اور گھر پر پہنچ کر کہا فاطمہ ایک بہت اچھا مہمان لایا ہوں۔ تو وہ پانی بھر رہی تھی، فاطمہ اسدیہ نام تھا اس کا، ابو طالب کی بیوی کا، وہ پانی بھر رہی تھی۔ تو کہا کہ کون سا مہمان ہے؟ بس تو یہاں تو دیکھ، میری طرف تو دیکھ۔ فاطمہ نے دیکھا کہ یہ مہمان نہیں ہے، یہ تمہارے گھر کا مالک ہے۔ خود دوڑی آئی اور حضور کے سینے سے لگا دیا، یہ مہمان نہیں ہے، ہمارے گھر کا مالک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اسدیہ کا بہت تذکرہ کرتے جب نبوت ہوئی، تو اس عورت نے میری بہت خدمت کی۔ ابو طالب جب تک مرے نہیں ہے فاطمہ اسدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ابو طالب کو دفن کر دیا تو دوسرے دن فاطمہ اسدیہ مسلمان ہو گئی۔ بزرگ کہتے تھے میں اسلام چھپائی ہوئی تھی۔ ساسری فاطمہ اور بہو بھی فاطمہ، سمجھ گئے نا؟ جس گھر میں 2 فاطمہیں جمع ہو جائیں اس گھر میں برکتیں بہت ہوتی ہیں، یہ خیال رکھنا۔ 2 فاطمہیں، کسی زمانے میں سلف صالحین تو اپنے بچی کا نام فاطمہ ہی رکھتے تھے، اور کیسا کرتے تھے؟ فاطمہ اول، فاطمہ دوم، فاطمہ سوم۔ ارے محمد نواز صاحب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ دونوں فاطمہ ہے، ساس بھی فاطمہ اور بہو بھی فاطمہ۔ مدینہ منورہ جب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو فاطمہ سے دیا کیا ہے کہ حضرت علی کا نکاح بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آخری دور تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ماؤں کو آج میری باری کہاں ہے؟ آج میری پانی پلاؤ، آج میری باری کہاں ہے؟ تو مائیں کہتی تھی آج فلاں جگہ باری ہے، آپ فرماتے تھے کہ نہیں، آج میری باری فاطمہ اسدیہ کے وہاں ہے۔ حضرت فاطمہ کو کہتے تھے بیٹا آج میں جو ہے نا تیری ساس کے گھر پر سوؤں گا، میرا بستر تیار کرنا۔ اور پوری رات حضور
بچپن کے قصے فاطمہ اسدیہ کو سناتے تھے اور فاطمہ اسدیہ حضور کو سناتی. جب فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہوا مدینہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا. تو آپ نے خالد کو بلایا اور عمر کو بلایا. کہا دیکھو فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے قبر کھودو، لیکن ڈبل قبر کھودنا. 2 آدمی کی بقی میں کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی. وہ 2 آدمی کی قبر کیوں کھلوا رہے ہیں؟ ایک آدمی مرا ہے، ایک عورت مری ہے، اور ڈبل کھودنا. حکم تھا، 2 حکم کیے تھے حضور نے فاطمہ اسدیہ کے انتقال پر. ایک تھے میرا کپڑا کفن میں دینا، دوسرا ڈبل قبر کھودنا. تو کپڑا دینے کا تو سمجھ میں آتا ہے نبی کا کپڑا، لیکن ڈبل قبر کھودنے کا کسی صحابی کی سمجھ میں نہیں آیا. جب جنازہ بقیع پہنچا اور حضور نے کہا ڈبل قبر کھودی بھائی، نے کہا ڈبل قبر کھودی ہے، یعنی 2 مرحوم سوئیں گے. حضور نے دیکھا کہ اچھا فاطمہ اسدیہ کو سلاؤ، جنازہ رکھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر چلے گئے اندر اور آپ بھی لیٹ گئے. حدیثوں میں آتا ہے. اور سارا بقیع بھرا ہوا. حضور کا جو دور وہ دور تھا جب نبوت ملی، مدینہ منورہ پہنچے، غزوات شروع ہوئے، تو وہ دور تو ٹھیک تھا نا عروج کا. وہ تو سب صحابہ یاد رکھتے تھے. سارا بقیع بھرا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور کچھ دعا کرتے رہے ہاتھ اوپر کر کے. صحابہ کو سمجھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے قبر میں، اور قبر میں بیٹھ کر صحابہ سے کہا مجھے نکالو. جیسے قبر میں سے نکلنا ہو تو کہا ہاتھ پکڑے گا نا، ہاتھ پکڑ کر نکالیں گے. تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے میرا کپڑا اس لیے دیا تاکہ جنت کا سندس کپڑا اللہ اسے پہنائے، اور میں اس کی قبر میں اس لیے سویا تاکہ قبر کا عذاب اسے نہ ستائے. اس عورت کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. یہ کہا آپ نے کہ اس عورت کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. کھانا آتا تھا اپنے بچوں کے لیے بعد میں، میرے لیے پہلے. بچوں کے کپڑے بعد میں دھوتی تھی، میرے کپڑے پہلے دھوتی. 8 سال کی عمر، 9 سال، 10 سال، 11 سال، 12 سال کی عمر ہوئی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 42 سال تک مجھے حساب کر کے بتاتے تھے کہ فلاں سن ابو طالب کا عبد المطلب کا انتقال ہوا، فلاں یہ ہوا یہ ہوا. بولے 42 سال تک ابو طالب نے حضور کی خدمت کی ہے. 42 سال، یہاں تک حضور کی شادی بھی ابو طالب نہیں کر گئی، فتویٰ انہوں نے نہیں پڑھا تھا، حضرت خدیجہ. اب آپ کی عمر 13 سال کی ہوئی تو 13 سال کی عمر میں ابو طالب نے ارادہ کیا شام کے سفر کا، تو حضور کو ساتھ نہیں لیا. ساتھ اس لیے نہیں لیا، لمبا سفر ہے، بچہ ہے، پہاڑیاں ہیں، سردی ہے. شام میں سردی بہت ہوتی ہے اور مدینہ منورہ میں شام سے زیادہ سردیاں ہوتی ہیں. خوب سردی مدینہ منورہ میں. ہم رہتے ہیں مدینہ منورہ میں، تو حرم جانا ہو ایسی تیز ہوائیں چلتی ہے کہ ہم تو دہلی کی سردی بھی برداشت کیے ہوئے ہیں، تو سارے ملکوں کی سردی برداشت کیے ہوئے، لیکن مدینہ کی سردی ہے بہت مزہ آتا ہے. فجر کی نماز میں خوب سردی. تو حضور ابو طالب نے لیا نہیں. تو ابو طالب جب مکہ سے روانہ ہونے لگے اور مکہ والوں سے مسافہ کرنے لگے تو حضور بھی لال لگا کے کھڑے تھے. جب حضور ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو طالب کے سینے سے لگ گئے. بیٹا محمد کیوں رو رہے ہو یار؟ یہ فرمایا ابا مجھے بھی آنا ہے، مجھے بھی آنا ہے شام. ارے بیٹا لمبا سفر ہے، راستے میں جنات، سانپ، بچھو، ٹھنڈی، کبھی کھانا ملا کبھی نہ ملا، ایسا سب برداشت کر لوں گا، مجھے بھی آنا ہے.
تو ابو طالب نے کہا جاؤ کپڑے لے آؤ. تو حضور اتنے خوش ہوئے بھاگے بھاگے جا کر پوٹلی لے آئے. سمجھ گئے نا, پوٹلی, اور قافلے کے ساتھ شریف ہو گئے. جب قافلے کے ساتھ شریف ہوئے تو وہاں راستے کے اندر کئی راہبوں نے حضور کو دیکھا. 13 سال کی عمر کی آپ کی. کتنے سال کی بھائی؟ کئی راہبوں نے دیکھا یہ لڑکا ہے. ایک جگہ پر حضور نے پڑاؤ ڈالا, یعنی قافلے والے نے پڑاؤ ڈالا, تو بڑے بڑے راہب آئے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس نبی آخر الزمان جو ہے وہ یہاں آ کر ٹھہرے گا. جب یہاں آ کر ٹھہرے گا تو تم اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر لینا. جب نبوت ملے اس کو مان لینا. ہم انتظار میں تھے کہ یہاں سے کون ٹھہرتا ہے. حضور ٹھہرے وہاں 13 سال کی عمر میں, ابھی نبوت نہیں ملی ہے. جب وہاں پہنچے شام تو ایک بہت بڑا راہب تھا, اس کا نام تھا بحیرہ. یہ کبھی بھی اوپر سے نیچے نہیں اترتا تھا, اس کا بٹ تھا. راہب کبھی نیچے اترے زمین پر تو سمجھ لو کہ بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے. تو حضور کا جب قافلہ آتے ہوئے دیکھا تو بحیرہ راہب نیچے کرسی لے کر بیٹھ گیا. جب بحیرہ راہب نیچے بیٹھا تو پورا شام آ گیا. تو بڑا مسئلہ ہے یہ. ابو طالب کا قافلہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سفیان بھی ساتھ تھے, ابو بکر بھی ساتھ تھے, بلال بھی ساتھ تھے, مکہ والے سارے کے سارے. تو بحیرہ راہب نے کہا کہ میں کسی کے استقبال میں آتا نہیں ہوں, تمہارے استقبال میں آیا ہوں. یہ بتاؤ کب تک قیام ہے تم لوگوں کا شام میں. تو ابو طالب عجیب تھے, انہوں نے کہا ہم تو تجارت کے لیے آئے ہیں, تجارت کے کام عمر ہو جائے گا تو چلے جائیں گے. تو بحیرہ راہب نے کہا وہ لڑکا کس کا ہے؟ حضور کی طرف. وہ لڑکا ابو طالب نے کہا میرا ہے. تو بحیرہ راہب نے کہا کذب کا, تو جھوٹ بول رہا ہے, تیرا نہیں ہے. میرا ہے تیرا نہیں. تو پیچھے ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہا ابو طالب سچ سچ کہو, عبداللہ کا ہے, اپنے بھائی کا ہے, یہ کہو. تو ابو طالب نے کہا میرے بھائی کا ہے. دیکھو میں کسی کی دعوت نہیں کرتا, لیکن کل تمہارے سارے قافلے کی دعوت ہے میری طرف سے. بحیرہ راہب دعوت کرے یعنی بہت بڑی عزت کی چیز, اور مکہ والوں کی دعوت کرے. مکہ والے تو غریب تھے, سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا. قافلے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بیٹا محمد سب کی دعوت کی ہے, تم ایک کام کرو, یہ اٹھیاں وغیرہ چرا لینا, تمہارے لیے کھانا ہم ہماری آستینوں میں ڈال کے لے آئیں گے. آستینیں بڑی بڑی ہوتی تھی ان کی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ کو بھیج دیا بکریاں چرانے, اونٹ چرانے, اور یہ سارے کے سارے اچھے کپڑے پہن کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے. بحیرہ راہب بیٹھا ہوا ہے. تو بحیرہ راہب نے کہا سب آ گئے. ابو طالب نے کہا سب آ گئے. ابراہیم بچہ کہاں ہے وہ؟ اس کو تو اونٹ چرانے بھیجا. ارے اس کی برکت سے تو تمہاری دعوت کی ہے, تمہارا بھاؤ کون پوچھتا ہے؟ تو تم لوگوں کا بھاؤ کون پوچھتا ہے؟ اس کی برکت سے دعوت کی ہم نے تمہاری. بلاؤ اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. جب حضور کو بلایا آپ کی عمر 13 سال کی تھی. ایک تو سارے کے سارے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, حضور کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی. جہاں دھوپ تھی وہاں حضور بیٹھے, جہاں وہاں حضور بیٹھے تو جتنے درخت ان کو سایہ کر رہے تھے وہ سارے کے سارے درخت حضور کو سایہ کرنے لگے. بحیرہ راہب نے دیکھا یہ درخت چل کر سایہ کر رہے ہیں, اس کو یہ بڑا بنے گا, یہ لڑکا نبی بنے گا. کھانا ہو گیا, حضور کو بٹھایا. کسرا تھا اس زمانے میں, قیصر کسرا. انہیں کچھ نجومیوں نے کہا تھا, میں نے کہا نا 2 علم تھے, ستاروں کا علم اور تین والا علم. تین مجھے پوچھنا مت تین والا کیا علم ہے, میں نے جو کچھ پڑھا ہے ان کی کتابوں میں, تو مجھے پوچھنا مت. یہ 2 علم تھے, تو وہ 2 علم کے اعتبار سے وہ بحیرہ راہب نے سارے قافلے سے کہا دیکھو بھائی بادشاہ کو اطلاع ہو گئی ہے کہ یہ لڑکا آج کی تاریخ میں شام پہنچے گا.
اور اس کو قتل کرنے کے لیے 3 پہلوان بھیج چکا ہے بادشاہ. اس سے ہماری رائے یہ ہے کہ جلدی سے بچے کو فوراً جو ہے مکہ بھیج دو، برس بچے کو قتل کریں گے. یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں وہ 3 آ گئے. کہا بادشاہ نے حکم دیا ہے، وہ لڑکا جو ہے آپ کے پاس آنے والا ہے اور اس کا یہ ہولیا ہے، آپ ہمیں سونپو تاکہ ہم اسے قتل کریں. یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ایک کی جگہ حضور پر پڑی. ارے یہی تو ہے، ہاں ہوا تھا، یہ دیکھو یہ چیز ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ تو بحیرہ راہب سے کہا کہ ہمیں سونپ دے بچہ، یہی ہے، ہم اس کو لے کر بادشاہ کے سامنے جائیں گے اور وہاں قتل کریں گے. تو بحیرہ راہب سمجھدار تھا، اس نے ان تینوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو ہماری کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی اسے مار نہیں سکتا، اس کا مذہب دنیا بھر میں چمکے گا، کوئی مار نہیں سکتا، اس لیے تم جو مار نہیں سکتے، آپ کالی ہنڈیاں اپنے سر پہ کیوں رکھتے ہو؟ تم اتنا رپورٹ دے دو وہ لڑکا ہمیں ملا نہیں، ہم ڈھونڈنے کے لیے یمن جا رہے ہیں، اتنا لکھ دو اس کو. وہ سمجھدار تھے، انہوں نے بادشاہ کو لیٹر لکھ دیا، وہ لڑکا تو ملا نہیں لیکن اس کو ڈھونڈنے کے لیے یمن جا رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے بعد میں چل کر یہ تینوں صحابی بنے بعد میں، اور وہ قصہ سنا جب ہم قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اب بحیرہ راہب نے سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ بچہ بڑا برکتی ہے اور حکومتیں جو ہے اس کو قتل کرنے کی تیاری پر ہے، تم ایک کام کرو، اس بچے کو یہاں رکھو مت، اس بچے کو فوراً مکہ بھیجو، تم اپنا دھندا بندہ کر کے جانا، اس بچے کو یہاں مت رکھو. تو ابو طالب نے کہا کون لے کے جائے گا، دھندا تو کچھ ہوا نہیں ہے، 2 دن ہوئے، دیکھو نوٹے ووٹے جمع کرنے میں پھر رہ گئے. تو نوٹوں کا تم فکر مت کرو، ایک بچے کو قتل کریں گے، ساری حکومتیں تلی ہوئی ہیں اور نجم یہ نے خبر دے دی ہے. اور وہ کالج تل والا جو علم ہے وہ علم چلتا تھا اس وقت میں، وہاں سے بھی اطلاع آ گئی ہے کہ ان دنوں میں مدینہ کی شام میں، اس سے بہت رسکی معاملہ ہے اس کا یہاں رہنا. ابھی تو 3 کو میں نے یمن روانہ کر دیا، اب پتہ نہیں دوسرے آئیں گے میری بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تب ابو طالب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا بھائی محمد کو لے کر مکہ کون جا رہا ہے؟ بھائی کوئی تیار نہیں، سب دھندے کے لیے آئے تھے، کوئی تیار نہیں ہوا. ارے بتاؤ بچے کی جان کا خطرہ ہے، کون لے کے جا رہا؟ تو تاریخی روایتوں میں لکھا ہے حضرت ابوبکر حضرت بلال تیار ہوئے اور دونوں نے کہا ہم دونوں لے کے جاتے ہیں حضور. چنانچہ حضور کو لے کر یہ فوراً واپس ہو گئے. 13.5 سال کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13.5 سال کی عمر میں کبھی یہاں دوڑتے، کبھی یہاں دوڑتے، کبھی یہاں دوڑتے. تو ابوبکر کہتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تو ایک جملہ کہتے تھے یا محمد امشی سبیہ، یا محمد امشی سبیہ، سیدھے سیدھے چلو، یہاں بھاگتے ہو یہاں بھاگتے ہو. اب جب نبوت ملی تو حضور ہمیں کہتے ہیں یا ابوبکر امشی سبیہ. یہ تاریخی روایت ہے. ابوبکر کی عمر کیا تھی، حضور کی عمر کیا تھی، بلال کی عمر کیا تھی، وہ محققین نے اپنے اپنی جگہوں پہ لکھا ہے، لیکن تاریخ میں جو لکھا ہے بتا رہا ہوں. 14 سال کی عمر تک آگے یہ قافلہ سارا جب آیا تو جتنے راہب تھے اور راہبوں نے وہاں سے زیتون بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. شام میں زیتون بہت ہوتے، زیتون بھیجے تو محمد کو دینا. اب 15 سال کی عمر میں کیا ہوا، 18 سال کی عمر میں کیا ہوا، 19 سال کی عمر میں کیا ہوا، دوسرے سفر میں سناؤں گا انشاءاللہ. بہت لمبا مضمون ہے، اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ جس نبی کی ہم امت میں ہیں اس نبی کی سنت کا اتباع کرو، چالاکی میں زندگی میں گزارو. اور آسان طریقہ بتا دو، ہمارے ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو. برا مت ماننا، ارے برا تو نہیں مانو گے. ہمارے یہاں معاملات ٹھیک نہیں ہے، ہماری برادری میں معاملات ٹھیک نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. یہ میں کہتا ہوں الا ماشاء اللہ ہوگا.
کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز جیسا کوئی پیدا ہو گیا، اب تو ابھی تو ہے نہیں عمر ابن عبدالعزیز کا، اور اللہ پیدا کرے تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ہمارے معاملات بگڑ گئے، اور یہ معاملات کی بگاڑ کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی ٹھیک نہیں. اسی لیے آج ہمارے حالات کیوں خراب ہیں؟ ایک وجہ ہے روزانہ ہماری نمازیں ہمیں بددعائیں دیتی. حدیث شریف میں آتا ہے نا، نماز آدمی اچھی پڑھتا ہے تو نماز دعا دیتی ہے، اور اگر نماز اچھی نہیں پڑھتا تو یہ نماز بددعا دیتی کہ اللہ اسے ہلاک کر، اے اللہ اسے ختم کر. تو نمازوں کی بددعاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ، معاملات ٹھیک کرو. کتنا کماؤ گے مجھے بتاؤ کہ ملک عبداللہ کے پاس کیا کمی تھی؟ جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں کیا کمی تھی؟ چھوڑ چھڑ کے چلے گئے، ہم بھی چھوڑ چھڑ کے چلے جائیں گے. کہ جس کا جو معاملہ ہے اسے ادا کرو، میراث ادا کرو. میراث ہمارے یہاں میراث کے مسئلے بھی ٹیڑھے ہیں. مفتی صاحب کے بعد جا کے لکھوائیں گے بھائینو چٹلو، بھائینو چٹلو، بیڑینو چٹلو، باوانو چٹلو، سب لکھائیں گے. پورے گاؤں میں ہوگا ہمارے بھائی بڑے اللہ والے لوگ ہیں، مفتی صاحب کے پاس جا کے لکھوا لیا، لیکن بیٹا کوئی نہیں ہے، خالی کاغذ پر. یہ ذہن میں رکھنا. عربوں میں ایسا نہیں ہوتا. عربوں میں تو بکری میں دفن کر دیا تو بھائی کھڑے کھڑے حساب کرتے ہیں، اپنی فیکٹری بیچ دیتے ہیں. یہ ہمارے ماحول کے اندر یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش لکھائیں گے سب. اور پورے گاؤں میں جاؤ مومن واس کے اندر، پتہ نہیں نواز سے مومن واس ہے جو بھی ہو جہاں بیٹھا ہوں میں، کیا ارے وہ چلو ہارو بدو مفتی صاحب پاڑ دیں بہت دو لکھنے لایا بدو پیمنٹ کیا کرشو بایا 50 ورشے کریے کہ 60 ورشے کریے. اس کو نراش نہیں کہتے، اسے چالاکی کہتے ہیں. میں مہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا اور ایک لڑکی بیچاری آئی ہماری محمد برادری کی، اور اس نے آ کر کہا مولانا مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے. ارے بیٹا میں تنہائی میں کیسے بات کروں تجھ سے؟ جو کہنا ہے سب کے سامنے کے. انہوں نے کہا نانا مول صاحب تمہارا تو الگ بات کرنی ہے. اچھا بھی الگ بات کریں تو چیور سے کرشی میں بتا دوں تو الگ کمرہ بیچی تو طرح کی بات نہیں کری کو یا فون پر کروا ان کو مجھے فون پر کروں پہلے کوئی نہ ٹیپ کری دوں تو ممنون یہ تو ہوشیار ہو رہی ہے نا، پہلے ہوشیار نہیں تھی. تو میں وہاں باہر بیٹھ گیا اور وہ آئی گروپے میں اور اس نے کہا کہ مول صاحب ہمارا خاندان سے تمہیں واقف ہو. میں تو واقف ہوں تمہاری دعوت ہے وہ کرو سے بتا بھائی لوگوں بات کرو سے بھائی تمن جیسے بتا تو ہارا ہے ہم جیسے مارا پان ہمارا بھائی لوگوں آیا اللہ جیدو بھائی آپ پوٹلی سے قبضہ کرو. تو میں نے قبضہ کر ہی تو بھائی مجھے ہڈی والے دو، مجھے ہڈی ڈال دیتا ہوں. بھائی تمہاری میراث صحیح کی تو بولتے بھابھی میراث بتائے. یہ منگنی کہہ رہی ہے مجھے چالک. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراث کا علم اٹھایا جائے گا. اچھے اچھے گھرانے میں میراث کو جانتی حالت امر ہے اللہ کا، اللہ کا حکم ہے. بولتے بھائی میراث بتائے مجھے بیٹا بتائے نا آپ بھائی تمہارا بھائی نے چالاکی کری سے پتی مو کوئی کری سکتا ہوں એટલું છે કે હું ફોન કરીને એટલું કહું કે ભાઈ તમારા એકડે હું ખાવા નહીં આવું کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ تیرا جو بندہ بندی تجھے پسند ہو اس کے گاؤں میں مجھے لے جا، اس کے گھر میں لے جا اور اس کا کھانا مجھے کھلا. اب تو میرے شاگرد دنیا میں کروڑوں ہو گئے، ہر ایک کے پاس تو جا نہیں سکتا میں اپنی معذوری کی وجہ سے. تو میں نے بھائیوں کو فون کیا، میں نے کہا ابھی آپ نے تمہاری ہماری کٹی ملصب چم لیکن بھائی تمہیں آج کے پہنا آتی تیری ملصب غلطی تھی یہ غلطی نا یہ تو حق ادا کرو. ملصب یہ شور وہ مالدار تھے، یہ مالدار ہے کہ غریب ہے یہ آپ نے جواب تو تمہیں ابھی چالاکی مت کر دو اللہ نے ہمیں جواب آلو پر سے. بہن کا حصہ ہے وہ دو، بیٹی کا حصہ ہے وہ دو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو لوگوں پر بہت ڈر ہے، ایک بچوں پر اور ایک عورتوں پر، کہ ان کا حق مارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر کا جب انتقال ہونے لگا اور آخری گھڑیاں تھی، سانس لے رہے تھے، حضرت عائشہ آ کر بیٹھی، حضرت عائشہ نے اشعار پڑھے تو صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی، بیٹا کیا پڑھ رہی ہے تو؟ یہ ابو آپ کی جان، آپ دنیا میں جا رہے ہیں، میں اشعار پڑھ رہی ہوں۔ تو صدیق اکبر نے اپنے مرض الوفات میں یہ نصیحت کی کہ میری بیوی حمل سے ہے، میرے انتقال کے بعد جب میراث تقسیم کرو تو اس بچے کا بھی خیال رکھنا جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ لڑکے کے اعتبار سے خیال رکھیں یا لڑکی کے اعتبار سے خیال رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر سے بچہ پیدا ہونے تک انتظار کرو کہ لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، جو پیدا ہو اس کا بھی حق ہے۔ یہ صدیق اکبر نے اپنی انتقال پر کہا تھا۔ اور آج تو کاغذ پر سمجھیے نا، سب حساب کتاب مفتیوں کے پاس جائیں گے اور حساب کتاب بھی کریں گے اور لکھیں گے اور رکھیں گے 50 ورشال سے وہ میراث نہیں ہوتی۔ میرے سامنے تو کس سے آتے ہیں جو ہے جھٹپٹ دے دو، میراث 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 اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ ہماری شریعت میں عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، کسی بھی مذہب میں عورتوں کو میراث نہیں ملتی، نہ یہود نہ نصارہ نہ مجوس نہ مشرکین، ان کے جو مذاہب ہیں ان کے مذاہب میں عورتوں کو میراث نہیں ملتی۔ ہماری شریعت میں بھی عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی آخر تک۔ لیکن اوس ابن ثابت کا جب قصہ ہوا اور اوس ابن ثابت کی بیوی جو ہے بیوہ ہوئی، بیوی تھی، 2 لڑکیاں تھیں، 1 لڑکا تھا، اوس ابن ثابت شہید ہو گئے۔ تو گھر میں کتنے؟ بیوی ہے، 2 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے۔ تو اوس ابن ثابت کے بھائی آئے، کافی بھائی تو مر گیا اور تم تو عورت ہو، تمہیں کچھ ملے گا نہیں، ان 2 لڑکیوں کو بھی کچھ ملے گا نہیں، لڑکوں کو ملے گا، سب ملے گا، یہ بھی لڑکے بڑے ہوں گے، اس لیے سارے گھر کا سامان ہم لے کے جاتے ہیں۔ تو اوس ابن ثابت کے جو بھائی تھے وہ سارا کا سارا سامان لے کے چلے گئے، کھجور ہے، کھانا پینا، اور یہ بیوہ بیچاری کھاتے ہیں۔ کس کو کہے؟ دوسرے بھی اتفاق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اس جگہ سے تھا، کوئی کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے صحابہ کے ساتھ۔ آپ جس گلی سے گزرتے تھے تو سب جگہ اعلان ہوتا تھا، جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ، حضور آئے حضور آئے۔ تو سب عورتیں جو ہے وہ گھروں میں، لڑکیاں چھتوں پر حضور کو دیکھنے لگ جاتی تھی۔ اور ابن ثابت کی بیوہ کہتی ہے کہ میں نے بھی سنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو میں نے بھی بچیوں کے کپڑے ذرا ٹھیک ٹھاک کیے، بچوں کے کپڑے ٹھیک ٹھاک کیے اور دروازے کے باہر بٹھا دیا۔ حضور گزریں گے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو میں نے اندر سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور ٹھہرے گئے، وعلیکم السلام، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کس کا مکان ہے؟ تب عمر نے کہا اور ابن ثابت کا مکان ہے جو پرسوں شہید ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہو یہ بچے یتیم ہیں۔ آپ نے جملہ کہا عظم اللہ اجرکم، اللہ تمہارا اجر بڑھائے، اور اوس ابن ثابت کو اللہ بڑی بڑی جنتیں دے اور تمہارا اللہ بہترین نگہبان ہو جائے۔ دعائیں کی، لیکن روتے ہوئے دعائیں کی، بچوں کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا، اپنا قریب بھی کیا۔ 2 لڑکیاں تھیں، 1 لڑکا تھا چھوٹا۔ تو اوس ابن ثابت نے کہا ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں حضرت۔ اوس ابن ثابت کی بیوہ نے کہا ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ یہ فرمایا کل جو ہے اوس ابن ثابت کے بھائی آئے تھے اور یہ کہہ کر جملہ کہا انہوں نے، بھائی تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں، تم تو عورت ہو، ان 2 بچیوں کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ لڑکیاں ہیں، لڑکے کو ملے گا، وہ بھی جب ملے گا جب بڑا ہوگا، اب بڑا ہونے میں تو بہت دیر ہے۔ یہ کہہ کر گھر کا سارا سامان لے گئے۔ تو میری اتنی درخواست ہے آپ اوس ابن ثابت کے بھائیوں کو بلائیے اور ان سے کہو کہ تم سارا سامان لے گئے تو ساتھ ہی 2 بچیاں بھی لے جاؤ۔
ان کو پالو پوسو بڑا کرو شادی کراؤ ان کی. میں رہوں گی میرا لڑکا رہے گا ہماری زندگی ہم گزار لیں گے. یہ اور سب سے ثابت کی بیوہ نے کہا. حضور نے جب سنا تو حضور ہچکیاں مار کر رونے لگے اور کہا بیٹی بہن تیری بات کا جواب میں نہیں دیتا, آسمانوں سے تیری بات کے جواب کا میں انتظار کر رہا ہوں, میں نہیں دیتا جواب. اور حضور نے صحابہ سے کہا کہ واپس چلو, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھرنا ہے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار, کوئی ہمیں رلائے کیوں. حضور روتے ہوئے واپس ہو گئے. جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ مقصد حضور نے پورا نہیں کیا, واپس چلو. ابھی مسجد نبی میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ میراث کی آیتیں نازل ہوگی. حضور نے فرمایا بلاؤ اور سب ثابت کی بیوہ کو بلاؤ, تیری برکت سے ساری مسلمان عورتوں کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا. حساب کر کے اللہ نے خود نے بھیجا تاکہ کوئی ڈنڈی نہ مارے. اللہ کو پتا تھا کہ کمپیوٹر کا زمانہ آ گا تو یوں کر دے گا, یوں کر دے گا, یوں کر دے گا. حساب کر کے خود بھیجا, عورت کو اتنا, لڑکے کو اتنا, لڑکی کو اتنا. تاکید کرتے تھے صحابہ سلف صالحین. اس لیے میراث کے معاملے میں کچھ گڑبڑ ہو تو قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے وہ مسئلہ حل کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور یہ چیزیں لمبے قصے ہیں, ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نے بیان نہیں کی. 14 سال کی عمر تک پہنچا ہوں, ابھی تو 40 سال کی عمر تک پہنچنا ہے. پھر حضور کی عمر تو 63 سال کی ہوئی, تو 63 سال کی قصے بیان کرنی ہے. وہ کبھی آئیں گے تو سنائیں گے انشاءاللہ. آج تو سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجمع میں ایک جملہ کہتے تھے جو اب تک مجھے یاد ہے, ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا, 7 زمین اور آسمان اور اس کے اندر کے خزانے ہاتھ میں آ جائے اس سے زیادہ قیمتی ہے. اور ایک اللہ کے حکم کا ٹوٹنا 7 زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے. حکم پورا کرو گے انشاءاللہ. اب میں اتنی تشکیل کرتا ہوں, ہمارا دعوت تبلیغ کا کام سدا بہار ہے, جماعت سے نکلو گے انشاءاللہ, لیکن پکنک نہیں. یہ جملہ یاد رکھنا, میں ساری دنیا کو کہتا ہوں, عربوں کو, عجموں کو, جماعت میں نکلو, صفات کے ساتھ کام کرو تو آپ کو فائدہ ہوگا. مطلب فرشتہ کیا کہے گا, تمہیں دھما جاتا پکنک کروا جاتا تمہارا کھاتا میں لکھی تھی تو چلا نتا جا کشمیر جاتا دھما بن گئے, کچھ ملے گا نہیں. اللہ کے لیے کرو, جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ قبول کرتا ہے اسے. اور اپنے زبان کے بول ٹھیک رکھو, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نسلوں پر بھاری ہے, اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. تو دعوت کے کام میں نکلو گے انشاءاللہ, فارمیلٹی نہیں, جاؤ جیسا ہم کہتے ہیں کارگزاری میں, روانگی میں جو باتیں بتاتے ہیں اس اعتبار سے اپنا وقت گزارو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے, وہ فرماتے تھے کہ 3 دن بھی اگر ہم جیسا کہتے ہیں ویسا وقت گزار لیا تو قطب بن کر واپس آئے گا انشاءاللہ. ڈھنگ سے گزارو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ کون کون تیار ہے, جلدی سے دعا کرا دے. صرف ہاتھ اوپر کوئی نام لکھنے والا ہے مول صاحب, نام تو لکھ لو کم سے کم. چچا تیار ہیں آپ, کب نکلو گے؟ کل سے. لو ماشاء اللہ, کیا جماعت جات نکل رہی ہے؟ ماشاء اللہ. اور بتاؤ, سدا بہار اللہ نے کام دیا, اس کی قدر کرو, لیکن پکنک نہیں. یہ جو یاد رکھنا, میں 2 لوگوں کو کہتا ہوں, حج پر آؤ, مکہ مدینہ آؤ, عبادت کرو, پکنک کے لیے مت آؤ. جماعتوں میں جاؤ, خوب کام کرو, پکنک کے لیے مت جاؤ, کام کرو. دعوت دو لوگوں کو, قرآن سکھاؤ. وہ دو نام لکھو تمہارا لگ. اور بتاؤ پانی دے دو تھوڑا. میں نے میرے آنکھوں کانوں سے سنا ہے, ارے پہلا کشمیر میں جماعت بنے گی سے ہے نہیں یار, کشمیر جیل ہے کھادا جا جھرنا جو جھنجٹ
یہ تھوڑا 40 زیادہ کھسکی جائے. یہ میں نے میرے کانوں سے سنا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. کانوں سے سنوں گا نہیں تو کہوں گا نہیں. ایک کان سے سنتا نہیں, ایک کان سے سنتا ہوں, لیکن جس کان سے سنتا ہوں پورا سنتا ہوں, ادھورا نہیں سنتا. میں نے ان کو سمجھایا, تم نیت کیوں کر دیں, نیت اللہ کے راستے کے کرو نا یار. کشمیر تو دیکھ لو گے تم, کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنا پالم پور یہ بھی کشمیر سے کم تھوڑی ہے, یہاں بھی ہریالی ہے بہت ہے. اچھا پھر نکلو گے انشاءاللہ. اب ایک آپ لوگوں کو جو ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے انشاءاللہ؟ صحیح حدیث میں آتا ہے جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 313 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے 24 گھنٹے میں 313 ایک ساتھ نہیں پڑھنا, موٹر چلا کے پڑھ لیا, سائیکل چلا کے پڑھ لیا, مائیں بہنیں روٹی بنا کے پڑھ لی, تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم سے سارا فون کرے گا نہیں آپ کو. دنیا میں اگر آپ یہ 2 بنگلے بنا لو, 3 بنگلے بنا لو, تو انکم سے سارے فون کرتے نہیں کرتے. 8 لاکھ کے پیسے تو دلایا بھائی عیسا والوں, وہاں نہیں. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے گا. اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اور تو 313 مرتبہ پڑھنا ہے, روزانہ پڑھو گے انشاءاللہ. یہ جاندار شاندار مالدار دینداری میرا وجود ہے. اللہ کی کرم سے دنیا میں میں نے جہاں بھی کہا, واٹس ایپ کا سبق تو آپ کے یہاں بھی پہنچتا ہوگا, میں نے جہاں پر بھی کہا سب نے شروع کیا. کئی لڑکیوں کی شادیاں ہوگی, کئی مسئلے حل ہو گئے. سورہ اخلاص اللہ کو بہت پسند ہے. حرم شریف بیٹھا ہوا تھا اور یہ مخنث حضرات ہیں نا, مخنث جانتے ہو نا, مخنث وہ ملے ہمیں. انہوں نے بولا جب سے آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ دیا ہے ہمارے مخنث حضرات تو دھوم لگے ہوئے ہیں. 3 چلہ بھی جا, میں نے ان کے 3 چلے کی تشکیل بھی کی تھی وہ حرم میں, یہ 3 چلے بھی جاؤ اور یہ بھی کرو. انہوں نے کہا سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. میرے پاس تصویر تھی تو انہوں نے کہا ہمیں تصویر دو. میں نے کہا حرم میں تصویر دوں گا تو شرطا آ جائے گا, یہاں میرے پاس پولیس آ گئی. اب جہاں بیت الخلا ہے وہاں آ جاؤ تو وہاں تصویر دیتا ہوں. تو ان کو جہاں بیت الخلا ہے وہاں لے گیا, وہاں ان کو میں نے میری تصویر دی, میرے پاس جتنی تھی. یہ بات تمہارے مخنث حضرات کو دینا اور کہنا یہ میری تصویر کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. یہ نوٹیں بہت لائے گی. انہیں تو معلوم نوٹیں آئیں گی نہیں, میں نے کہا ضرور آئیں گی انشاءاللہ. تم سورہ اخلاص کو اللہ سے دعا مانگو تو آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ. اب یہ میری تصویر سب کو تو دے نہیں سکتا, یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں محترم, میں ان کو پہچانتا تو ہوں نہیں کہاں کے, لیکن دھیان سے بیان سن رہے ہیں, ہنسنے کی بات پر ہنس رہے ہیں, تعجب کی بات پر تعجب کر رہے ہیں, ان کو دیا. اب سب پڑھو گے انشاءاللہ اور جماعت میں سب نکلو گے انشاءاللہ. معاشرہ ٹھیک کرو, معاملات ٹھیک کرو, میراث کے مسئلے حل کرو. قیامت کے دن کٹڑے میں اللہ کھڑا رکھے گا کہ کیوں نہیں دیا. اس میں کوئی چالاکی نہیں چلے گی, جیسا مفتی صاحب کہے ویسا کرو گے انشاءاللہ. دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل, وفعل بنا ما انت اہل, فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ, ما باق امر الا فرجہ اللہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ پورے مومن واس والوں کو قبول فرما, اے اللہ داتا ساٹھ کو قبول فرما, پورے ہمارے علاقے کو قبول فرما. اقوام عالم کے ہدایت کے فیصلے فرما, اقوام عالم کے ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ اس مجمع میں سفید پال والے بوڑھے بھی ہیں, نوجوان عبادت گزار بھی ہیں, معصوم بچے بھی ہیں. اگر یہی مجمع مومن واس کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے, صرف 1 روپے کی بھیک مانگے, اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے خوبصورت پردے والے,
اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستبد الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ پورے ممنوع سالوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواسے نواسیوں کو قبول فرما، ان کی بہوؤں کو قبول فرما، اور یہ دعا پوری امت کے لیے قبول فرما۔ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اور اے اللہ جتنے جائز مرادی جس کے دل میں ہو یا دنیا کے اندر جہاں کہیں میری اس دعا پر آمین کہی جائے ان کے جائز مرادوں کو بھی پوری فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے اس علاقے میں بارش کی ضرورت ہے، بہترین بارش ہمیں عطا فرما، برکت والی بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو پانی سے بھر دے، اور جس کے جو جائز مراد ہو اس کو عطا فرما دے، اور ہمیں تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ اچھا بھائی دیکھو مجمع بڑا ہے، آپ حضرات کی تمنا ہوگی کہ میں مسافہ کروں اس سے، لیکن اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، اس لیے میں سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وضو کر کے تیار ہو جائیں اور نماز کا اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ۔